والإيمان كمثل فرس في عافيته يجول ثم يرجع إلى عافيته. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. اور بیان آ رہے تو اچھا لگ رہا ہے جن دور بہت بھگو ہے مطلب بیان تو سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے قرآن حدیث بتا رہے یہ بھی قرآن حدیث بتا رہے کہ اصل ہدایت اور تصویر جو ملے گی اور عمل کی استعداد جو پیدا ہوگی وہ فرشتوں کی مجالست، ان کی صحبت اور ہمارے حلقوں میں ملائکہ کی شرکت ہو۔ اگر ہمارے حلقوں میں وہ حلقہ علم کا ہو یا ذکر کا ہو یا تعلیم کا ہو یا تزکیہ تبلیغ کا ہو، اگر ان حلقوں میں فرشتوں کی شرکت نہیں ہے اور فرشتوں کی مجالست نہیں ہے، حدیث آتا ہے کہ جہاں لوگ حلقہ لگا کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے ان حلقوں کو آسمان تک اپنے طور سے گرتے ہیں۔ سمجھتے تھے یہاں ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے، ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ہدایت کا نور دلوں کو اترتا ہے، اس طرح مومن کے پروں میں اندر کے ہونے سے ان لوگوں کے اندر حیات پیدا ہوتی ہے، اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑے غم اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت دینی مجلسوں میں فرشتوں کو روکنے اور فرشتوں کو حاضر نہ ہونے اور فرشتوں کے ان مجلسوں پر نہ اترنے کے لیے ہر دینی مجلس کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح فرشتے ہماری مجلسوں میں، ہمارے درس اور تدریس میں، ہماری تعلیم اور تزکیے میں اور ہمارے تبلیغ اور اجتماعات میں فرشتے شریک نہ ہوں۔ اس وقت سارے نظام میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ فرشتے ہمارے حلقوں میں شریک ہوں۔ میں ہمارے بالکل یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہمارے رواجی طریقوں نے فرشتوں کے نزول کو اور فرشتوں کی صحبت کو اور دینی مجلسوں میں فرشتوں کے شریک ہونے کو ہماری رواجی شکل میں روکا ہوا ہے۔ احساس ہوتا ہو چکا ہے، تعمیرات کا ایسا دروازہ کھلا ہے جس سے ہر حرام کو حلال کر ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے وحی لے کر آتے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ آ رہے کیا بات ہے صحیح تو ہمارے یہاں آج تک کیوں نہیں آ رہے؟ ایک بات یہ ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، تو تصویر گھر کے اندر نہیں ہے، وہ تصویر گھر کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، جو اصل دروازے کا پردہ باہر جو ہوتا ہے، گھر کا دروازے کا پردہ باہر جو حکم میں ہے، گھر کے دروازے کے پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھی، گھوڑے کی تصویر انسان کی جبریل نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، ان تصویروں نے مجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے، آ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہے، جاری بیت اللہ کی آپ کے ہاتھ میں ہے، سارے اختیار آپ کو ہے۔ آپ آ کے دروازے کی بیت اللہ کے دروازے پر
دونوں چوکھٹوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے. آپ اندر داخل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا داخل ہو جائیے. آپ نے فرمایا عمر میں کیسے داخل ہو جاؤں ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں؟ میں تو گھر میں داخل نہیں ہوں. میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اس میں تصویریں. آپ کے حسن نے اس بچے کو کھانا نیٹ لگا نیچے کے جبریل چلا جائے. آپ کے ناصر میں خدا میں داخل نہیں ہوئے. نہ جبریل آپ کے گھر میں داخل ہو رہے، آپ کے ناصر میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے. یہاں پہ بیت اللہ میں تصویریں تھیں. آپ کے باہر میں انتظام کرتا ہوں. پھول لائے، گرم پانی لائے اور لا کر ساری تصویریں جو بیت اللہ میں بنی ہوئی تھی ان سب کو ملایا اور ملا کر صاحب نے کہا سے اپنی بھائی ہے اتنے بیانات، اتنی تقریریں، اتنے مذاکرے، اتنے تفصیلات، کوئی حد نہیں ہے. لیکن عمل کی استعداد نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. آدمی کے اندر حرام سے بچنے کی قوت و طاقت نہیں ہے. اتنی نشر و اشاعت ہے، اتنا انتظار نہیں کرتا ہے. عمل کی استعداد کے پیدا ہونے کے لیے اللہ نے جو ضابطہ بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو 3 مرتبہ اتنی زور سے بھیجا ہے کہ آپ راستہ بدلے کے نئی پرکار سے پار ہو گیا. اس لیے کہ اندر ایک قوت پیدا کرنی ہے. ہماری مجالس میں موبائل کا استعمال تفصیل کشی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے جلسے والے اجتماع ہماری زندگی سے فرشتوں کی شدت سے محفوظ ہیں. ایسا سوچا ہو گیا ہے اور لوگ تعمیریں کر کے حرام کام کی طرح یہ سمجھتے ہیں دینی سے آپ کی رائے پر آپ سمجھتے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں. آپ ساری انتقال کر رہے ہیں حرام کی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں دینی فائدہ ہو. یہ سب سے پہلے ہم بات کریں سے عزم کریں کہ انشاءاللہ اس حرام کام میں مطابق یہ حرام کام کو بازار میں نہیں ہونا. آپ یہ رسم میں جہاں تک رسم میں کریں، یہ تو بازار میں بھی تصویر کے شہادت ہے. کسی انسان کی تصویر بنانا یہ قطعاً حرام ہے اور ہر طرح کو مسلم جاننے میں جائے گا. آپ تعبیر کر کے حدیث کو جھٹلائیں اور آپ تعبیر کر کے حدیث کے مطلب کو بدلیں اور آپ کو حلال کرنے کے لیے یہ کوئی سمجھداری نہیں کرتے. ابن عباس نے بتایا، اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ آدمی تصویر بنا کر بیچے گا اس کی آمدنی حرام ہوگی. ابن عباس نے یہی فتویٰ ہے کہ تصویر بیچنے والے کی آمدنی حرام ہے. تو پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ پریشان ہو گیا کیونکہ میں تو اس کے علاوہ کچھ جانتا نہیں. میرا تو مسئلہ یہی ہے، میں تو یہی فرض سیکھا ہے کہ کیسے میں اپنے بچوں کو پالوں گا اور کیسے میں اپنے کو پوری کروں گا. آپ کو گنجائش نکالیے. انہوں نے کہا کوئی گنجائش تصویر بنانے کی نہیں ہے. اگر آپ کو اس طرح جو کام نہیں آتا تبھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تصویر بنا کر بیچے والے کو گنجائش.
سارے صحابہ کے اقوال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے ایک طرف پھینک دیا اس بیان سے کہ ہمیں سے بھی نکل جاؤ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کا عزم کریں یعنی ہمیں اس حرام کام سے معاف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل چیز ہے عمل کی استعداد پیدا کرنا۔ عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے باقی حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اس بات سے یہ ہے۔ اللہ کے خیر کا تعلق ذکر پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے لیے ہر حرام کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام یہ ہے اور سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ دل کے رخ کو صحیح کیا جائے دنیا سے آخرت کی طرف۔